بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہ کی وجہ سے اس مہینے میں ذلیل نہ کر اور مجھے اپنے عذاب کے تازیانے نہ لگا۔ مجھے اپنے لطف و کرم کے صدقے میں اپنے غصے کا سبب بننے والی چیزوں سے دور رکھ۔ اے کمال اور بلندی کا شوق رکھنے والوں کی آخری منزل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے چھٹے دن ہم نے اپنے پروردگار کے حضور خضوع اور خشوع کے ساتھ یہ دعا کی کہ مالک، گناہ و معصیت کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنی بارگاہ میں رسوا اور ذلیل نہ کرنا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے پروردگار سے تازیان عذاب سے محفوظ رکھنے کی دعا کی کہ مالک، اپنے عذاب کے تازیانے سے ہمیں محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیرے عذاب کا تازیانہ ہم پر پڑے اور ہم اسے برداشت نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے تیسرے مرحلے میں آج کی دعا میں اپنے پروردگار کے غضب سے محفوظ رہنے کی دعا کی کہ مالک، اپنے غضب کے اسباب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ خذلان در حقیقت جو اس دعا کے اندر ہے، اللہم لا تخذلنی، تو خذلان کا لفظ دعاؤں میں جہاں کہیں پر بھی استعمال ہوا ہے یا عربی گرامر میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر لا تخذلنی کا لفظ ہے تو یہ انسان کو اس کے اوپر چھوڑ دینے کے معنی میں ہے، اور پروردگار اگر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے تو اس سے زیادہ ہماری بدبختی نہیں ہوگی۔ یہ بہت سخت منزل ہے کہ کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ مثلا پارک میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، یا کہیں پر ایسا ہے کہ کوئی حوض ہے اس کے کنارے وہ کھیل رہے ہیں، بچہ حوض کے پانی میں کھیلتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، لیکن ماں باپ اس کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں۔ یا کہیں آپ واٹر پارک میں جاتے ہیں بچوں کو لے کے، تو وہاں پہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر بلندیوں سے پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ماں باپ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ماں باپ بچوں کو ان کی ضد کی بنیاد کے اوپر، مثلا بچہ چاہتا ہے کہ ایک پارک میں بڑے سے جھولے کے اوپر جائے اور ماں باپ اس کے اوپر توجہ رکھتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچ جائے۔ اگر بار بار ایک ہی جگہ جانے کے لیے بچہ ضد کرے اور غصے میں ایک بار ماں چھوڑ دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ جو حوض کے پانی سے کھیل رہا ہے وہ غرق ہو جائے، جو سمندر کی موجوں سے کھیل رہا ہے وہ باپ کے چھوڑ دینے کی بنیاد کے اوپر سمندر کی لہروں کا لقمہ بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ایک چھوٹے سے بچے کے لیے اگر ماں باپ کی توجہ ضروری ہے تو اس کائنات میں کہ جو یہ دنیا لہو لعب کے علاوہ اور کچھ نہیں، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ دنیا لہو لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے اوپر اگر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ بار بار ہمیں مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کر، مختلف پریشانیوں میں مبتلا کر کے ہمیں روکتا ہے، ہمارے اوپر اس کی نظر ہے، کبھی ہم مریض ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، در حقیقت یہ پروردگار کی نظر ہے، اور اگر اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت عبادت کرتا ہے اپنے پروردگار کی، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ
پیغمبر اس دور کے پیغمبر کا گزر ہوتا ہے، وہ پیغمبر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ عبادت میں مشغول ہے۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ پروردگار کی راہ سے پلٹ جاتا ہے، اب گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی جب وہ عبادت کرتا تھا تو کبھی کبھی موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا کرتا تھا، اب جب گناہوں میں ملوث ہے تو ایک بار اس کی ملاقات جناب موسیٰ سے ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ موسیٰ تم جا رہے ہو خدا کی بارگاہ میں، خدا سے کہنا کہ جس عذاب کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ عذاب کہاں ہے، میں مسلسل گناہوں میں ملوث ہوں لیکن خدا کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچے اور اس نے یہ پیغام دیا کہ موسیٰ میرے اس پیغام کو خدا تک پہنچا دینا۔ جناب موسیٰ کو شرم آئی خدا کی بارگاہ میں، گفتگو ہوئی، جب جانے لگے تو پروردگار نے کہا موسیٰ میرے ایک بندے کا پیغام بھی ہے، تم نے مجھ تک نہیں پہنچایا۔ کہا پروردگار مجھے شرم آئی اس کا پیغام تجھ تک پہنچاتا۔ کہا یہی تو تھا کہ اس نے یہی تو کہا تھا کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں گناہوں میں ملوث ہوں گا تو تو عذاب نازل کرے گا، تیرا عذاب کہاں ہے، میں مسلسل گناہ کر رہا ہوں، تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ پروردگار کا جواب آیا موسیٰ اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے اس پر عذاب نازل کر دیا ہے، اسے خبر بھی نہیں، وہ اپنے حال پر ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پوچھو کہ عبادتوں میں اس کا دل کیوں نہیں لگتا، یہ ایک عذاب ہے۔ ہم نے آج کے دن دعا کی پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں کہ مالک ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔